السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے مجھے دوبارہ سلام کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزکن اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ مجھے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اور ہر جمعہ میں میں تقریر کرتا ہوں۔ مجھے حکم ہوا حضرت کی طرف سے بھی کہ کچھ دیر کے لیے آپ بھی بولیں، تو میں صرف اپنا سبق حضرت کو سنانے کے لیے آیا ہوا ہوں، لہذا میں زیادہ دیر آپ کے روبرو نہیں رہوں گا، کچھ دیر آپ کے گوشے گزار کچھ باتیں کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو حضرت کا خطاب سننا ہے اور بغور سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی جو آیت پڑھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر نفس کو جو بھی آیا ہے اس دنیا کے اندر، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن ہمارا معاملہ کچھ یوں ہے، کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ اور کہاں کہ اٹھی تھی خاک، خاک سے مل جائے گی وہی، اٹھی تھی خاک، خاک سے مل جائے گی وہی، پھر اس کے بعد کس کو خبر اس کے بعد کیا؟ پھر اس کے بعد کس کو خبر اس کے بعد کیا؟ برادران ملت اسلامیہ، یہ موت ایسی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر معاملے میں اختلاف ہے، ہر بات میں اختلاف ہے۔ آپ دیکھیں شریعت کے مسائل سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے تک ہر چیز میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو ماننے میں اختلاف ہے، صحابہ کرام کے ماننے میں اختلاف ہے، اللہ کو ماننے میں اختلاف ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن موت ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ آپ کسی بد مذہب سے پوچھیں کہ مرنا ہے، وہ کہے گا مرنا ہے۔ کسی مشرک سے پوچھے مرنا ہے، وہ کہے گا مرنا ہے۔ عیسائی سے پوچھے مرنا ہے، کہے گا مرنا ہے۔ مسلمان سے پوچھے کہ مرنا ہے، وہ کہے گا مرنا ہے۔ اور اس میں کسی ملک کا بھی معاملہ نہیں ہے، کسی بھی ملک والا ہو، انڈیا والوں سے پوچھے کہے گا مرنا ہے، اور آپ امریکہ والوں سے پوچھے وہ بھی کہے گا مرنا ہے۔ آپ کسی بھی ملک والے سے پوچھے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہر کسی کا ماننا ہے کہ مرنا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مرنا سب کو معلوم ہے، لیکن مرنے کے بعد کی تیاری ہم نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہر
معاملے میں اختلاف، لیکن موت سے کسی کو اختلاف نہیں، لیکن اس کی تیاری ہم نے کبھی نہیں کی، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں۔ ایک بات اور بھی ہے کہ موت کسی کی مجبوری کو بھی نہیں سمجھتی۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسا کہ کسی کے چھوٹے بچے ہیں اور باپ کی موت آ گئی ہو تو اس لیے رک گئی ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ ہے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ماں کی موت آ گئی ہے، بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، بلکہ ابھی تو حال یہ ہے کہ ابھی پیدا ہوا ہے اور ماں کی موت آ گئی ہو تو بچے کی وجہ سے موت رکتی ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ موت کسی کی مجبوری کو نہیں سمجھتی۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس کی مجبوری ہے، بیچارہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ دن اور باپ زندہ رہتا، اولاد کو سہارا مل گیا ہوتا، اولاد کو وسیلہ مل گیا ہوتا باپ کی صورت میں، لہذا لیکن موت کو کسی کی مجبوری نہیں سمجھتی۔ موت کا حال یہ ہے کہ جس کا وقت آ جائے گا، آ جائے گی موت۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت آتی ہے، جب اجل آتی ہے تو ایک لمحہ نہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آتی ہے، جو اس کا وقت مقرر ہے اسی وقت آنی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا غور کریں، یہاں پر ایک مسئلہ بھی آپ کو اس کی وضاحت کر دوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جب کسی کی میت ہوتی ہے، خاص کر حادثات میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کے اندر کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں نہ جانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تھا اس جگہ پر مت جانا، یا میں نے کہا تھا آج مت جانا، اور وہ میری بات اس نے مانی نہیں اس لیے وہ چلا گیا اور ایسا ہوا۔ برادران ملت اسلامیہ، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ اس کی موت اس جگہ تھی جہاں اس کو پہنچنا تھا، ہر حال میں پہنچتا، آپ کے روکنے سے وہ کیسے رک سکتا ہے؟ تو موت نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے، موت کا جو وقت مقرر ہے اس وقت موت کو آنا ہے۔ موت کسی کی مجبوری نہیں سمجھتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی تھے، حال یہ تھا ان کا کہ ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، ماں باپ جو ہیں دونوں اپاہج تھے اور دونوں اس لڑکے کے اس کے محتاج تھے۔ حال یہ تھا بڑا بیٹا جو تھا بڑا فرما بردار تھا، اس نے کیا کیا، اپنے ماں باپ کی بڑی خدمتیں کیا، یہاں تک کہ کبھی کبھی ہوتا یوں تھا کہ اپنے باپ کو اپنے کندھے پر بٹھاتا تھا اور مسجد میں لے کر آیا کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑے خوش تھے، لیکن ایک دن اسے نہ پایا، دوسرے دن اسے نہ پایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں یہ تھا کہ آپ اگر کسی نمازی کو نہ پاتے تھے تو آپ اس کے بارے میں پوچھتے تھے، اور امام کا یہ فریضہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی مقتدی ہر روز آتا ہے اور اگر کسی وجہ سے نہ دکھے تو اس کے بارے میں پوچھے، معلومات لے کہ ہمارا مقتدی کہاں گیا ہے، لہذا یہ معلومات لینا بھی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس شخص کے بارے میں، اس جوان کے بارے میں کہ بتاؤ وہ جوان کہاں ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 دن پہلے اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، ایسا نوجوان جس کی ماں اور باپ دونوں اپاہج تھے، دونوں محتاج تھے اس کی خدمت کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تاریخی جملے کہے تھے اور کہا تھا کہ اگر موت کسی کی مجبوری کو سمجھتی تو اس نوجوان کا انتقال نہ ہوتا۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ موت کسی کی مجبوری کو سمجھتی نہیں ہے، اسی طرح موت کب آئے گی یہ بھی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ وقت تو متعین ہے لیکن موت کب آئے گی یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لہذا اتنی بڑی حقیقت ہے موت کی کہ کب آنی ہے۔ کہ ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی کوئی مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں بھی مر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں بھی مر جاتا ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، کوئی 70 سال کی عمر میں مر جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پھر ہم کس غفلت کے اندر ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچ لیا، کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم بوڑھے ہو گئے جب ہی موت آئے گی، اسی لیے تو اب توبہ نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نماز کو نہیں پڑھ رہے ہیں، نمازوں کو ترک کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جب بوڑھے ہوگے جب مرے گے۔ مسلمانوں غور کرو، اپنے اطراف پر غائرانہ نظر ڈالو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں ہے، بچہ بھی انتقال کرتا ہے، 20 سال کا بھی انتقال کرتا ہے، 40 سال کی عمر والا بھی انتقال کرتا ہے اور 60 سال کی عمر والا بھی انتقال کرتا ہے۔ ہاں، جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، ان کے لیے تو اور تیاری کرنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جوان ہیں تو ہم نے موت کی تیاری نہیں کرنی ہے۔ ہم کو ہر حال میں موت کی
تیاری کرنی اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہماری موت کب آنے والی ہے. موت اس قدر حقیقت ہے کہ موت سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم بند قلعوں کے اندر بھی چھپے رہو گے اور تمہاری موت آئے گی تو تمہیں وہاں پر بھی آ لے گی. تم کہیں پر بھی چلے جاؤ, موت کا اگر وقت آ گیا ہے تو تمہیں جانا ہے. برادران ملت اسلامیہ, موت ایک ایسی حقیقت ہے, آپ سوچیں کتنی ہے, کتنی کیا, جس کا انکار کوئی نہیں کرتا. موت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی کی مجبوری کو نہیں سمجھتی. موت کا وقت متعین ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, اور ایک آخری بات یہ کہ موت سے ڈر بھی سب کو لگتا ہے, موت سے خوف بھی سب کو لگتا ہے, لیکن موت سے خوف لگتا ہے لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ 3 باتوں کی وجہ سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں. 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے موت کا خوف انسان کو ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے مال و زر جمع کیا ہے, دولت جمع کی ہے, سرمایہ جمع کیا ہے, بنگلہ بنایا ہے, گاڑیاں لی ہے, اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے, عیش کی زندگی گزار رہا ہے, آرام کی زندگی گزار رہا ہے. اس لیے بھی موت سے ڈر لگتا ہے کہ مروں گا تو یہ سب چھوڑ کر جانا ہوگا, یہ بنگلہ, یہ گاڑی, یہ کوٹھی, یہ سب کچھ چھوڑ دینا ہے. اس لیے بھی موت سے ڈر لگتی ہے. برادران ملت اسلامیہ, لیکن یاد رکھنا یہ بنگلہ, یہ گاڑی بظاہر آپ کی ہے لیکن ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے. آپ کا صرف وہی ہے, وہی چیز آپ کی ہے جو آپ نے کھایا اور جو آپ نے استعمال کیا. جو آپ نے نہیں استعمال کیا وہ آپ کا نہیں ہے. اور حال یہ ہے قوم کا ہماری, سچ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد وہ لوگوں سے میں مخاطب ہوں جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر جانا چاہتے, کریں, اپنی اولاد کے لیے کریں, لیکن یاد رکھے کہ اولاد کو پہلے دین سکھائے. اولاد اگر دیندار ہوگی تو آپ کی قبر پر آئے گی, اولاد دیندار ہوگی تو ایصال ثواب کرے گی. لیکن اگر اولاد کو دین نہیں سکھایا ہے اور صرف دنیا دار بنایا ہے تو آپ کی اولاد نماز جنازہ کی بھی محتاج ہوگی کہ کوئی امام ہی پڑھائے نماز جنازہ, اور ایصال ثواب کے بھی آپ محتاج ہوگی. کوئی اور آ کر ایصال ثواب کرے, آپ کی اولاد آپ کو ایصال ثواب بھی نہیں کرے گی. برادران ملت اسلامیہ, ایک بزرگ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ وہ جس گھر کو دیکھتے, گھر کو دیکھنے کے بعد رونا شروع کر دیتے, پھر آگے بڑھتے, اس گھر کو دیکھتے رونا شروع کرتے, عالی شان مکانوں کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے. بزرگ سے رکھا کر پوچھا لوگوں نے کہ حضور معاملہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, آپ ہر گھر کو دیکھ کر رو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ سنو, یہ گھر مجھے پکار کر کہہ رہا ہے, اور اس گھر سے مجھے آواز آ رہی ہے, جو میری روح سن رہی ہے جس آواز کو, وہ آواز یہ ہے, گھر کہہ رہا ہے کہ یہ گھر میں رہنے والوں کا میں نہیں ہوں. یہ گھر تھا, اس سے پہلے کوئی اور لوگ رہتے تھے, آپ کوئی اور رہتے ہیں, اور ان قریب کوئی اور لوگ رہے گے. یہی تو ہوتا ہے نا. اب گھر کا معاملہ یہی ہے. برادران ملت اسلامیہ, کہاں اس لیے میں رو رہا ہوں کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے جو اس میں رہ رہا ہے. ہم کہتے ہمارا ہے, ہمارا ہے, ہمارا ہے, اور ایک دن سب چھوڑ کر چلے جاتے, اور ایسے اچانک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. برادران ملت اسلامیہ, تو عرض یہ کر رہا تھا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں 3 باتوں کی وجہ سے انسان موت سے ڈرتا ہے. پہلی بات جو ہے وہ مال و دولت اس نے جمع کی ہے, اس لیے ڈرتا ہے. دوسری بات اولاد کے لیے ڈرتا ہے, اولاد کی وجہ سے بھی موت سے ڈرتا ہے کہ میرے بچے ہیں چھوٹے, میرے بعد کیا ہوگا, میرے بعد ان کو کون سنبھالے گا, میرے بعد ان کی ذمہ داری کون لے گا, میرے بعد ان کی پرورش کون کرے گا. اس لیے اولاد کے خوف سے بھی موت سے ڈرتا ہے, اولاد کی وجہ سے بھی موت سے ڈرتا ہے. لیکن یاد رکھنا, ہم اور آپ کون ہوتے ہیں پالنے والے, ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حقیقی پروردگار میرا رب ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد اس بچے کی پرورش اور اچھی طریقے سے ہو جائے. امام غزالی فرماتے ہیں تیسری بات موت سے ڈرنے کی, موت سے انسان جو ڈرتا ہے, تیسری بات, اور یہ سب سے اہم بات ہے موت سے ڈرنے کی, اور اس وجہ سے ڈرنا بھی چاہیے. یہ تیسری جو بات ہے, پہلی 2 بات ہے یہ اس کے تعلق سے بے فکر ہو جاؤ, اس لیے کہ جتنا رزق ہے آپ کو ملے گا, آپ کی اولاد کے نصیب میں جتنا رزق ہے جو لکھا ہے وہ ہونا ہے. لیکن تیسری چیز جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, تیسری بات یہ ہے کہ موت سے اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ آخرت کی تیاری نہیں کی ہے. اللہ اکبر, آخرت کی تیاری نہیں کی ہے, اس لیے موت سے ڈر لگتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اور اگر ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہے
تو پھر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ برادران ملت اسلامی کا بہت ساری باتیں ہیں سنانے کے لیے، لیکن آج میرا خطاب نہیں، آپ کو حضرت کا خطاب سننا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان تینوں باتوں پر عمل کریں، اور پہلی دو کی کوئی رعایت نہ کیجیے۔ تیسری بات جو سنی آپ نے کہ فکر آخرت کیجیے، آخرت کی تیاری کیجیے، اس لیے کہ موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا یہ آخرت کی تیاری کی دلیل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید کا ثواب بھی کسی کو ملے گا کیا؟ شہید کا ثواب بھی یا شہداء کے ساتھ بھی کسی کا حشر ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس شخص کا حال شہداء کے ساتھ ہوگا جو ہر دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے۔ 20 مرتبہ اگر کوئی موت کو یاد کرتا ہے، آقا فرماتے شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ موت کو یاد کرنا آخرت کی تیاری کی طرف ہمیں راغب کر دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو بات عرض کی اس پر عمل کرے، کہنے سننے میں اگر کسی بھی طرح کی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہو تو میں آپ سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں حضرت گفتگو فرما کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے، لیکن دل تڑپتا ہے۔ اکثر ہم نے یہ معاملہ دیکھا ہوگا، ماں ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو، جب وہ ماں اس دنیا سے رخصت کرتی ہے نا تو اس کے رونے کے انداز کو دیکھ کر ہمیں بھی رونا آتا ہے۔ وہ ماں ہے۔ ماں باپ کی قدر آج کے دور میں الا ماشاءاللہ بہت کم ہی اولاد کر رہی ہے، مگر انہیں احساس اس وقت ہوتا ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ان سے رخصت ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے باپ کس شان والا تھا، ماں کس شان والی تھی۔ میں یہی جوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں باپ غریب ہے صحیح، مگر ان کی خدمت کرنا، ان کے ہاتھ پاؤں دبانا، چومنا، اور یہ تو میں اکثر کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، آپ نے سنائی ہوگا کہ جب بھی کوئی بڑی مشکل آئے، پیر صاحب سے ملنا اس میں منائی نہیں ہے، دعا کرانا اس پہ منائی نہیں ہے، مگر سب سے بڑا ہمارا پیر اگر ہمارے گھر میں کوئی ہے تو ہماری والدہ ہمارے والد ہے، سب سے پہلے ان کی دعا لی جائے۔ آج حال یہ بن گیا کہ گھر میں تو ماں باپ کو ستا رہے، دکھی کر رہے، ان کو ناراض کر رہے، ان کو تکلیف پہنچا رہے، اور پہنچ رہے پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب دعا کر دیجئے۔ پیر صاحب بھی کتنی بھی دعا کر لے، مگر ماں باپ ناراض ہے تو پیر صاحب کی دعا بھی ہمارے لیے کوئی کام نہیں دے گی۔ حقیقت حضرت بھی اس پر انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے، میں تو ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ والدین کی خدمت آدمی کو عروج عطا کرتی ہے، عزت عطا کرتی ہے۔ جملہ آگے کہتا ہوں، قبر کی روشنی، حشر کی رسوائی اور جہنم کی آزادی دلاتی ہے اور جنت کا راستہ دکھاتی ہے والدین کی خدمت۔ ابھی جن کی والدہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں ان کے لیے یہ شعر ہے، مگر ساتھ میں جن کی ہے ان کی قدر کرے، اس لیے بھی یہ شعر پڑھتا ہوں۔ کیا بتائے دل کی حالت ماں جدا جب سے ہوئی، کیا بتائے دل کی حالت ماں جدا جب سے ہوئی، اب نہیں لگتی طبیعت ماں جدا جب سے ہوئی۔ وہ گھر کا ایک ہم کہتے ہیں نا جنت ہے، جنت وہ کیا دکھتا ہے، وہ جنت ہے، ماں گھر کی جنت ہے۔ ماں بستر پر بھی ہے نا، اور ہمیں خالی نظر بھی آتی ہے نا تو ماں ہے، ہمیں تسلی ملتی ہے، وہ ماں ہے۔ ماں ہماری خدمت نہیں بھی کرتی ہے، بس بستر پر ہے، وہ ہمیں دیکھتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی۔ ماں ہے، اور اس کا وہ دیکھنا بھی ہمارے لیے دعا ہے، اس کا محبت سے دیکھنا بھی ہمارے لیے دعا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ کوئی غریب ہے تو وہ افسوس نہ کرے کہ میں حج پہ نہیں پہنچا، اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو اسے محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تمہیں حج مبرور کی سعادت عطا فرما دے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ماں باپ کی شان ہے، یہ ماں باپ کی شان ہے۔ تو کسی نے کہا اڑ گئی چہرے کی رنگت ماں جدا جب سے ہوئی، بدلی بدلی سی ہے صورت ماں جدا جب سے ہوئی، بدلی بدلی سی ہے صورت ماں جدا جب سے ہوئی، سونا سونا گھر لگے ہے کھوئی کھوئی سب بہار،
ماں کے جانے کے بعد گھر میں ایسا ہی لگتا ہے. شاعر نے اسی منظر کو کھینچا. سونا سونا گھر لگے خوئی خوئی سب بہار، گھر کہاں اب مثل جنت ماں جدا جب سے ہوئی. گھر کہاں اب مثل جنت ماں جدا جب سے ہوئی. اشعار تو بہت ہے مگر میں اس پر نہیں زیادہ کہنا چاہتا، اس لیے کہ مجھے اور بھی کچھ کہنا ہے، حضرت کی بارگاہ میں بھی کچھ باتیں پیش کرنا ہے. میں نے کہا تھا کہ میں ایصال ثواب پر بھی کچھ بات کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ شعر ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی اس میں شعر نظر آئے گے. آپ غور سے سنتے چلے. حضور کے چاہنے والوں کے معاملات قبر میں کیا ہونے والے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ایصال ثواب کی محفل سجائی ہے، اور ایسی محفلیں ہمیں سجانا بھی چاہیے. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مرحومین کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ نیک کام کی مجلسیں سجانا، یہ مرحومین کے لیے فائدہ پہنچاتی. تو الحمدللہ اسی زاویے کو نظریے میں رکھتے ہوئے یہ مجلس سجائی گئی. ہمارے علاء الدین چچا کی اہلیہ محترمہ مرحومہ زاہدہ، غالباً ان کا نام ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، زاہدہ خاتون کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے. تو قبر میں ان کا عالم کیا ہوگا، یہ سماعت کرے پہلے. مجھے نصیب ہو پیار قبر کے اندر. آپ سبحان اللہ کہتے رہے، اس لیے کہ حضور کی شان بیان کر رہا ہوں. بس حضور کے عاشق کے لیے کیسا خوشحالی والا معاملہ قبر میں ہوگا. ہم گناہگار ہیں، ظاہر سی بات ہے، گناہ ہے مگر ایک آسرا بھی لگا ہوا ہے. اور ہم جنازے کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ ایسے تو یوں تو ہم اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، مگر جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اکثر دیکھو دور دراز سے لوگ آتے ہیں جنازہ دیکھنے، جنازہ اٹھانے، اور اس کو نہلاتے ہیں. اچھا نہلاتے کیوں ہے؟ کفن اچھا لباس والا پہنا، جو کپڑے میں وہ انتقال ہوا اسی میں کیوں نہیں دفناتے؟ وجہ ہے اس کی کچھ میرے پیارے، وجہ ہے پیارے. وجہ یہ ہے کہ وہ جو جا رہا ہے اسے غسل اس لیے دیا جا رہا ہے، اسے دولہا یا دلہن اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ وہ جا رہا ہے، وہ حضور کو ملنے جا رہا ہے، وہ حضور کو ملنے جا رہا ہے. اور اس کا ادب بھی ہم اس لیے کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ گناہگار تھا مگر جا رہا کہاں ہے؟ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں. جنازے کا ادب اس لیے کیا جاتا ہے. الحمدللہ مجھے نصیب ہو پیار قبر کے اندر، مجھے نصیب ہو پیار قبر کے اندر. لگا لے سینے سے سرکار قبر کے اندر، لگا لے سینے سے سرکار. یہ عاشق کی دعا ہے، یہ عاشق کی دعا ہے. لگا لے سینے سے سرکار قبر کے اندر. نہ کیوں خوشی سے وفادار امتی جھومے، نہ کیوں خوشی سے وفادار امتی جھومے. کھڑے ہیں نبیوں کے سردار قبر کے اندر، کھڑے ہیں نبیوں کے سردار قبر کے اندر، کھڑے ہیں نبیوں کے سردار قبر کے اندر. اور نبی کا عشق اگر تیرے ساتھ جائے گا، سن لو پہلے عشق کی بات کرتے ہیں ہم، بعد میں ان کی بات کریں گے. نبی کا عشق اگر تیرے ساتھ جائے گا تو ہوں گی نور کی بوچھار قبر کے اندر، تو ہوں گی نور کی بوچھار قبر کے اندر. مجھے خریدنے آئے ہیں خلد کے قدسی. الحمدللہ جسے حضور سے سچی محبت ہے اس کے لیے شعر ہے. مجھے خریدنے آئے ہیں خلد کے قدسی. لگا ہے عشق کا بازار قبر کے اندر، لگا ہے عشق کا بازار قبر کے اندر، لگا ہے عشق کا بازار قبر کے اندر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے لیے اشعار پڑھتے جا رہا ہوں. جنہیں تھا ناز بہت اپنی قابلیت پر. غور سے سننا، آج تھوڑی سی قابلیت آ جاتی ہے تو بہت سے احباب ایسے ماں باپ کو تو اڑے تڑے سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم نے بڑا کوالیفیکیشن حاصل کر لیا. ابھی تمہیں کیا پتا، تم پرانے خیالات والے ہو، ہم نئے خیالات والے، ہم جانتے ہیں کیا کرنا چاہیے. یہ جملے نکلتے ہیں. یاد رکھو ماں باپ کی قدر کرو. یہ جو کوالیفیکیشن، یہ جو علم اور یہ جو تمہارا رتبہ بڑا ہے نا، یہ ماں باپ نے چاہا جب بڑا ہے. یہ نہیں چاہتے تو تم بھی اسی طرح کے ہوتے جو اور نظر آتے ہیں. یہ ماں باپ کی محبت تھی کہ انہوں نے بھوکا رہا. باپ نے پسینے کو
کو خون بنا کر اور محنت کی اور تجھے اس مقام پر لے جایا. ماں نے اپنی خدمت کی ساری کوششیں پوری کی جب جا کر تجھے یہ موقع ملا ہے اور یہ رتبہ ملا ہے. ماں باپ کی قدر کرے, ماں باپ کی قدر کرے, ہمیشہ قدر کرے. جنہیں تھا ناز بہت اپنی قابلیت پر, پڑے ہوئے ہیں وہ بیکار قبر کے اندر. حضور کو چھوڑ کر بڑے ہم ایسے اللہ والے نہ یہ کرتے تھے نا وہ قبر کے اندر. آگے سنے, بس ایک جھٹکے میں ہی ٹوٹ جائیں گی نادا, بس ایک جھٹکے میں ٹوٹ جائیں گی نادا. تیرے غرور کی تلوار قبر کے اندر, تیرے غرور کی تلوار قبر کے اندر. اور زمین بھی کانپتی ہے سن کے چیخ کی آواز, زمین بھی کانپتی ہے سن کے چیخ کی آواز. عجب فرشتوں کی مار ہے قبر کے اندر. ابھی بھی حضور کو مانو, ابھی بھی حضور کو مانو. میرے آقا تشریف لائیں گے انشاءاللہ, قبر کا منظر ہی عجب ہو جائے گا انشاءاللہ. اور حکم ہوگا نم کنامک العروس, سو جا اس طرح سے جیسا دلہن سوتی ہے, اس لیے کہ تو نے حضور کی محبت میں زندگی گزاری. اللہ اکبر. زمین بھی کانپتی ہے سن کے چیخ کی آواز, عجب فرشتوں کی مار ہے قبر کے اندر. اور عاشق کیا کہتا ہے سنیں, مچل مچل کے سنائیں گے نعت آقا کو. یہ جتنے بھی نعت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں نا, یہ کیا کہیں گے پتہ ہے قبر میں, مچل مچل کے سنائیں گے نعت آقا کو, کریں گے پیار کا اظہار قبر کے اندر, کریں گے پیار کا اظہار قبر کے اندر. آخری شعر کہتا حضور کی بارگاہ میں, میرے حضور کی بارگاہ میں شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ میرے حضور کی جلوہ گری ہوں گی آج, میرے حضور کی جلوہ گری ہوئی آج. خوشی کا آیا ہے تہوار قبر کے اندر, خوشی کا آیا ہے تہوار قبر کے اندر. الحمدللہ. اب بلا تاخیر و تمثیل میں حضرت کا استقبال, اور حضرت کو پہلے تو آپ سمجھے کہ حضرت ہے کون. سب سے بڑی شان تو یہ ہے, سب سے بڑا مقام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی نسبت ہے خاندان رسول سے. الحمدللہ. باقی میں ابھی حضرت نے مولانا آفاق صاحب نے مجھے جب خانقاہ کا ذکر بھیجا نا, تو فوراً میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کیا خانقاہ کا ذکر کروں. یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی آل ہے, اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ماشاءاللہ. پھر بھی حضرت کا اللہ نے اتنا نوازا, حضرت کو اتنا نوازا کہ حضرت الحمدللہ الہ آباد یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد سلور جوبلی میڈلسٹ بھی ہے الحمدللہ. خود ایک رائٹر بھی ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد زبان و ادب کے ماہر بھی ہے الحمدللہ. حضرت کا نام حضرت علامہ ڈاکٹر پیرزادہ سید حسنین محمدی سہروردی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک عظیم خانقاہ, الہ آباد کی ایک عظیم خانقاہ ہے جس کے سجادہ نشین ہے, جسے خانقاہ سہروردیہ چشتیہ خلیل پور کہا جاتا ہے. وہاں کے سجادہ نشین بھی الحمدللہ بہت کام کر رہے ہیں اپنے علاقے میں الحمدللہ. اللہ ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں اور وجود عطا فرمائے. بس اتنا کہنا چاہوں گا. مجھے کچھ وقت پہلے ہمارے حضرت نے کہا تھا, میرے پاس اشعار تو بہت ہے مگر بہت وقت ہو گیا کہ میرے پسندیدہ کچھ اشعار ہے جسے میں نے پڑھا نہیں تھا, تو میں آج اسی کو پڑھتا ہوں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, اور وہیں پہ تھم گئی گردش دورہ ایک بار, وہیں پہ تھم گئی گردش دورہ ایک بار, جہاں جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کے چلے, اور نصیر ان کے سوا, اس لیے کہ مجلس ایصال ثواب کے لیے, مجلس ایصال ثواب کے لیے, اسی لیے یہ شعر بھی پیش کر دیتا ہوں. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا, نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا, جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے, جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. حضرت علامہ مولانا حسنین میاں صاحب قبلہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پیش کریں، بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و آلِ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، حاضرین مسجد، آج کی یہ محفل جسے ایک مرحومہ کے ایصال ثواب سے منسوب کیا گیا ہے، علی جناب الحاج علاء الدین صاحب کی اہلیہ چند دنوں پہلے اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، جن کی بخشش و مغفرت کی نیت سے ذکر خیر کا انعقاد اللہ کے گھر میں کیا گیا۔ وہ بھی خوش نصیب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی خوش نصیب ہیں کہ ہم سب کو اسی بہانے ذکر کی توفیق و سعادت حاصل ہوئی۔ محب گرامی، آپ کے امام و خطیب حضرت علامہ قاری آفاق رضا صاحب قبلہ کی محبت کہ انہوں نے تعارف کے لیے کہا، حالانکہ میں تعارف کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تا مرد سخن نہ گفتے باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتے باشد، ہر گوشہ گمان مبر کی خالی است، شاید کی پلنگ خفتے باشد۔ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی انسان کچھ کہتا نہیں، بولتا نہیں، تب تک اس کا عیب اور ہنر سب چھپا ہوتا ہے۔ تو تعارف بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری گفتگو، ہماری بات، ہمارا کلام ہی ہمارا تعارف ہے۔ ہمارے ڈائس پر دیگر علماء اکرام، مدارس کے اساتذہ اکرام، ائمہ مساجد اور نقیب اہل سنت حضرت قاری محمد اقبال صاحب، باقی لوگوں کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، سب کا شکریہ کہ اس حوصلہ افزائی کے لیے میں حضرت نے بھی ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے، آپ نے بھی ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اب میں کون کون سی باتوں کی طرف اشارہ کروں میں یہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں، تو میں صرف موضوع پر ہی گفتگو کروں گا۔ فارسی کے 4 مصرے بہت ساری باتوں کا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد،
مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کوئی چیز خود سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں سما گئی، کچھ بھی دیکھ لیجئے آپ، کوئی چیز خود سے کوئی چیز نہیں بنتی۔ جس طرح لوہا خود سے تلوار نہیں بنتا، اسے بنایا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں، یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عالمانہ فقیہانہ شعر ہے، ارادت مندی عقیدت مندی کو ثابت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، کہ جسے دنیا مولائے روم کہتی ہے وہ مولوی بھی نہیں ہے جب تک ایک عارف کامل اللہ کے ولی شمس تبریز کی غلامی میں نہیں آ گیا۔ والدین کی فرما برداری کی بات ہے۔ والدین کی فرما برداری اگر نہ ہو تو پیر صاحب تو ایک الگ چیز ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی نہیں راضی ہوتا۔ پیر کی کیا بات ہے؟ پیری مریدی ایک عام لفظ ہے، لیکن جب اسے زبان و ادب میں تلاشیں گے تو اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ بیعت آپ نے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بعد میں کی ہے، پہلے تو آپ نے اللہ سے کی ہے۔ آپ کہتے ہیں آمنت باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر۔ صرف یہ جملہ کہ اللہ پر ایمان لائے، اس پر غور کریں کہ کتنا ایمان لائے ہیں آپ۔ یہ صرف کہنے سے نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان لانا آپ کی ایکٹیویٹی سے ظاہر ہونا چاہیے، آپ کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، آپ کے کردار سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اب جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے، تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے، بہت ساری باتیں ملیں گی۔ حقیقت کی نگاہوں سے اگر ہم دیکھیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کتنی بھی باتیں کرے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ صوفیاء اکرام کیوں نمایاں رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ پر فوکس کیا، اپنے آپ کو سنوارا، اپنے قلب کو روشن کیا، اپنے ذہن کو پاکیزہ کیا، دنیا کی ہنگامہ آرائی سے کنارے رہے۔ جہاں بولنا ہوتا تھا وہاں بھی نہیں بولتے تھے، اور اسی لیے ایک اصول بن گیا تصوف میں کہ جو انسان یہ چاہے کہ سماج میں لوگوں میں اس کی قدر و قیمت ہو، عزت ہو، تو اسے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ دو چیزیں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کی دن بدن اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ پہلی چیز ہے خاموشی، دوسری چیز ہے ادب، اور یہ دونوں چیزیں نہیں رہ گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ ایک تفصیلی موضوع ہے، فرما برداری کی بات ہے، تو فرما برداری سے پہلے جس چیز کا المیہ ہے، جس بات کا افسوس ہے، وہ ہے ذمہ داری۔ ہر رشتے میں اگر ہم دیکھیں تو ہر رشتے میں انسان کہیں نہ کہیں غیر ذمہ دار نظر آ رہا ہے۔
اولاد ہی کی بات نہ کریں، شوہر بیوی کو دیکھ لیں، بھائی بھائی کو دیکھ لیں، بہن بھائی کو دیکھ لیں، ماں باپ کا رشتہ تو بہت ہی عظیم رشتہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کی رضا حاصل کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کسی کے ماں باپ اگر اس سے ناراض ہو کر دنیا سے گزر جائیں تو اسے چاہیے کہ ان کی قبروں پر جائے، فاتحہ خوانی کرے، قرآن خوانی کرے، جو کچھ بھی اسے آتا ہے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے اس کے والدین کو راضی کر دے گا، ان کی ناراضگی کو ختم کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها تزاہدوا فی الدنیا وتذکروا الآخرہ، لوگوں قبروں پر جایا کرو، قبرستان میں وقت بتایا کرو، بیٹھا کرو، تھوڑی دیر غور و فکر کیا کرو، وہاں رہو، کچھ کرو نہ کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے آدمی رہے گا تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی، کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا، آیت کریمہ کا ورد کرے گا، جو آتا ہے اسے پڑھے گا وہ۔ وہاں بیٹھو، جب تم وہاں بیٹھو گے تو تمہارا دل اپنے آپ دنیا سے بیزار ہوگا اور تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ ایک بزرگ ہیں غالباً حضرت ابراہیم ابن ادہم، ایک بار قبرستان میں اکثر آپ کا معمول تھا، آپ قبرستان میں بیٹھے رہا کرتے تھے، اور وہی ابراہیم ابن ادہم ہیں جو پہلے بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی۔ جب انہوں نے فقیری اختیار کی، درویشی اختیار کی، تو ظاہر سی بات ہے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ تو انہوں نے اپنا مسکن جو ہے قبرستان کو بنایا، تو ایک فوجی ادھر سے گزر رہا تھا گھوڑے پر سوار ہو کے، اس نے پہچانا نہیں، اے فقیر بستی کدھر ہے؟ وہ بستی گاؤں پوچھ رہا تھا، آبادی پوچھ رہا تھا، تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بستی ہے۔ پھر اس نے کہا ایوائڈ کر گیا وہ، پھر دوبارہ اس نے کہا کہ بستی کدھر ہے؟ پھر آپ نے اشارہ کیا کہ یہ بستی ہے۔ اسے غصہ آیا، بھائی سپاہی تھا وہ فوج کا، اترا اور انہیں پکڑا اور گھسیٹتا ہوا بستی میں لے کے گیا، آبادی میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے بیوقوف، تو جانتا بھی یہ کون ہے؟ یہ وقت کے بادشاہ حضرت ابراہیم ابن ادہم تھے۔ فوراً وہ پیروں پر گرا اور معافی مانگنے لگا، تو آپ نے فرمایا نہیں، غلطی تمہاری نہیں ہے، غلطی اس پیغام کی ہے، اس سوچ کی ہے، اس ذہنیت کی ہے جس نے اس دنیا کو آبادی اور بستی قرار دے دیا ہے، ورنہ حقیقت میں بستی وہی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر آپ نے ایک عالمانہ اور گفتگو کی، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ چند دنوں کی ہے۔ اب یہ ہے کتنے دنوں کی یہ کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے، کسی کو نہیں پتا، اس لیے ہمیشہ تیار رہیں، موت سے ڈریں نہیں بلکہ اسے یاد کریں، یاد کریں اسے۔ جب یاد کریں گے تو اپنے آپ بہت سارے گناہوں سے آپ اپنے آپ رکتے چلے جائیں گے۔ عزیزان محترم، ایک دوسری بات یہ ہے، بہت ضروری بات، بہت سارے اسٹیج کو فیس کرنا پڑتا ہے، بہت سارے علماء کو سننا پڑتا ہے، بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں، سن کے سمجھ کے
یہ نتیجہ نکالنا. ہمارے ہاں کچھ سوچیں جو ہے انکمپلیٹ کہہ سکتا ہوں میں، غلط تو نہیں کہوں گا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، مال و دولت کمانا، دنیا میں اپنے رہنے کھانے پینے کا انتظام کرنا کبھی اسلام نے منع نہیں کیا. بہتر سے بہتر. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، تو آپ اسلام کو مضبوطی نہیں دے پائیں گے، کبھی نہیں دے پائیں گے. آپ جب سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کے زمانے کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے ایسے امیر لوگ ہوا کرتے تھے جن کی بدولت اسلام کو طاقت حاصل ہوئی ہے، ان کی ڈونیشن کی وجہ سے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے سیدنا ابو بکر کا اور سیدنا عمر فاروق کا. ایک واقعہ اور بتاتا ہوں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. سب سے بڑی دولت سے جس نے مدد کی ہے وہ ایک خاتون ہے، اور ان کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. سب سے زیادہ مال و دولت سے انہوں نے اسلام کی مدد کی ہے، سب سے زیادہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ کے سب سے امیر و کبیر خاتون کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. سب سے امیر و کبیر، سب سے بڑی تاجرہ، اور اتنی بڑی تاجرہ تھیں، اتنی بڑی بزنس مین تھیں کہ خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا مال لے جا کر ملک شام میں بیچا ہے. اور جو غلام، ایک تفصیلی موضوع ہے، اس مال کی حفاظت کے لیے جو غلام بھیجا تھا، اسی غلام نے آ کے حضور کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ خدیجہ ہو سکے تو تم محمد عربی سے نکاح کر لو. اسی غلام نے مشورہ دیا تھا. عرض یہ کرنا ہے، اندازہ آپ کریں، میں ایک کمپیئرنگ اسٹڈی بیان کر رہا ہوں. خدیجۃ الکبریٰ کا پہلے کا دور، وہ مکہ کی سب سے امیر عورت، اور جب ان کا وصال ہو رہا ہے، جب ان کا انتقال ہو رہا ہے، جب دنیا سے جا رہی ہیں، تو حضور کریم موجود ہیں، دیگر اہل خانہ موجود ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھوں میں آنسو، اور سرکار حضرت خدیجہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، بے انتہا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی حضور آپ کے نام سے قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ کے جو احباب تھے جن سے آپ کے تعلقات تھے ان میں گوشت بھیجایا کرتے تھے. یوم الحزن قرار دیا آپ نے، اتنا محبت کرتے تھے. تو جب حضرت خدیجہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تو تڑپ گئے. کہا خدیجہ کس بات کا غم ہے، کس بات کی تکلیف ہے، یہ آنسو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بڑے درد بھرے انداز میں مخلصانہ مؤدبانہ سرکار کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا، یہاں ایک ذہن بھی دے رہا ہوں، یہاں ایک شوہر اور بیوی کا بھی رشتہ ہے. یہ بھی دیکھیں کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کس قدر مانتی ہے اور کیا حیثیت اس کے نزدیک ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. ایک بیوی اپنے شوہر سے کس طرح کیا گزارش کر رہی ہے، ایک امتی اپنے آقا سے کیا فریاد کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ملیں گی آپ کو. عرض کرتی ہیں میرے آقا، میں وہ دن یاد کر رہی ہوں جب میں مکہ کی سب سے امیر عورت تھی، اور آج جب میں دنیا سے جا رہی ہوں تو میرا ہاتھ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اتنی اسلام کو مدد کی ہے کہ ایک ایک وقت میں 70 ہزار دینار وقف کیے ہیں. اور معلوم ہونا چاہیے حضرات محترم،
دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں اور درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں. 70,000 دینار ایک ایک وقت میں جب ضرورت پڑی اسلام کو دے دیا. تو کہتی ہیں میرا ہاتھ خالی ہے, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. سرکار کے آنکھوں میں آنسو, اشکبار ہو گئے حضور. ایسے درد بھرے انداز میں انہوں نے بیان کیا, اپنی فریاد کی. حضور نے فرمایا کیا خدیجہ تمہیں چاہیے کیا؟ کیا چاہیے؟ مانگو. حضرت خدیجہ اللہ اکبر ایمان دیکھیے, کہتی ہیں میرے آقا مجھے یہی اپنی چادر مبارک دے دیجیے. یہی چادر مبارک جو آپ نے اپنے جسم اقدس پہ ڈالا ہوا ہے یہی مجھے عطا کر دیجیے. اللہ اکبر. اب جب یہ سنا سرکار نے تو آپ اور زیادہ غمگین ہو گئے اور اشکبار ہو گئے کہ خدیجہ مانگنے والوں نے جنت مانگی, مانگنے والوں نے بادشاہت مانگی, سلطنت مانگی, کیا کیا مانگا, نہ جانے کیا کیا مانگا. تم نے مانگا بھی تو ایک چادر معمولی. کہا میرے آقا یہ دنیا والوں کے لیے معمولی ہوگی لیکن میرے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اگر آپ کے جسم اقدس سے نسبت کیا ہوا یہ کپڑا مجھے مل جائے گا تو میری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے. سرکار نے فوراً اس چادر مبارک کو اتارا اور تہ کرنے لگے. اتنے میں حضرت جبرائیل حاضر ہو گیا. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنی چادر مبارک نہ دیں, اپنی چادر مبارک نہ دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا خدیجہ اس عورت کا نام ہے جس کے لیے اللہ نے جنت سے خود چادر بھیجی ہے. اللہ نے جنت سے چادر بھیجی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادر نہ دیں. خدیجہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا وہ مقام رکھتی ہے کہ اللہ نے خود اس کے لیے جنت سے جبرائیل کے ہاتھوں چادر بھیجا. عزیزان محترم, اگر ایک ذہن دینا چاہتا ہوں, ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر دولت نہ ہوتی, مال نہ ہوتا تو کاش خدیجہ یہ خدمت نہ کر پاتی اور یہ مقام نہ حاصل ہوتا. اللہ رب العزت نے جسے مال و دولت دیا اسے حکم دیا گیا کہ تم اپنے مال سے دین کی خدمت کرو. جسے علم دیا اسے کہا علم سے دین کی خدمت کرو. جسے طاقت دی اسے کہا طاقت سے دین کی خدمت کرو. جسے ہنر دیا اس سے کہا اپنے ہنر سے دین کی خدمت کرو. مختلف لوگ, مختلف فن, مختلف ہنر, یہ ساری چیزیں جب مل کر خدمت کی جائے گی تو ایک الگ مضبوطی قائم ہوتی. عزیزان محترم, درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم, موت یقینی ہے, برحق ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. یہ دنیا ہمارے لیے, آپ کے لیے قید خانہ ہے. یہ دنیا ہمارے آپ کے لیے سفر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے سفر کر رہے ہو تم. آخرت تمہاری منزل ہے, آخرت تمہارا اصل ٹھکانہ ہے. ایک ذہن اور دینا چاہتا ہوں, جب تصوف کی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے آپ تو دو طرح کے اس میں سالکین کی ایک جماعت ہے, ایک مقام ہے ولایت کا. اس مقام کا نام, اس درجے کا نام سالک ہے. تو سالکین میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا
رسول کریم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سب کچھ چھوڑ دیجئے، آپ صرف تسبیح لے لیجئے، مصلی لے لیجئے اور بیٹھ جائیے. کبھی نہیں، کہیں نہیں. اسلام رہبانیت کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ یہ ہے جس نے گھر بار، دنیاوی زندگی، ان ساری چیزوں کو ترک کر دیا اور گوشہ نشین ہو گیا، تنہائی میں چلا گیا اور اللہ اللہ کہتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیا. پھر ایک طبقہ ایسا نظر آتا ہے جو اپنے بیوی، بچے، والدین، اہل خانہ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، پاس پڑوس والے، موزے والے، دنیاوی امور، فرائض، ان کی بھی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، انہیں بھی پورا کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ذکر و فکر میں بھی لگا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی بھی کر رہا ہے. تو معلوم ہے ان دونوں میں اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے، اور جلیل القدر صوفیہ اکرام کا اتفاق ہے. ان دونوں میں افضل وہ ہے جو اپنے بال بچوں، اپنے اہل خانہ، اپنی فیملی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں زندگی ختم کرتا ہے. وہ اس عابد و زاہد شخص سے لاکھ درجے بہتر ہے. رسول کریم نے فرمایا، لوگوں، جس نے اپنے حلال کی کمائی سے اپنے بال بچوں کی پرورش کی، اپنے اہل خانہ کی ذمہ داریوں کو پورا کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی کی، کل بروز محشر میں اس کی بخشش کرواؤں گا. پتہ یہ چلا کہ دنیا کے امور اگر اسلام کے آئین کے مطابق ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق ہیں، تو تمہارا گھر بنانا بھی عبادت ہے، بچوں کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے، انہیں اچھا کھلانا پلانا بھی عبادت ہے. دنیا کے جتنے بھی امور ہیں یہ عبادت میں شمار ہوں گے. شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے مطابق ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم 5 وقتہ نمازوں میں دعا مانگتے ہیں تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ کہتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی رکھ اور ہماری آخرت بھی اچھی رکھ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا. اس سے پہلے غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے 3 مخلوق بنائی. فرشتوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور جانوروں کو بنایا. سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم پہچانیں. کہتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو جان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے. آج کے دور میں اپنے آپ کو پہچاننے کا عمل ختم ہو چکا ہے. لوگ اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اپنا جائزہ نہیں لیتے، اپنا تجزیہ نہیں کرتے، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہماری. ہمیشہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ پر توجہ کریں. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ان فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے. شارٹ فارم میں بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک خوبی عطا کی.
اور وہ خوبی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو عقل دیا، جانوروں کو ایک چیز دی، وہ ہے نفس، لیکن ان دونوں چیزوں کو اپنے بندوں میں یعنی انسانوں میں جمع کیا، عقل بھی دی اور خواہش بھی دی، نفس بھی دی۔ اب یہ ساری چیزیں دے کے اختیار دے دیا اللہ نے، بندے کو آزاد کر دیا۔ ایک چیز یہ بھی جان لیں، اللہ تعالی انسان اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جب تخلیقات کے بارے میں پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے ساری مخلوقات میں۔ اگر اسے صرف اپنی مرضی چلانا ہوتا تو انسان کو عقل نہ دیتا، کبھی نہ دیتا، کیونکہ عقل کا کام ہے صحیح غلط میں تمیز کرنا، اچھے برے کی پہچان کرنا۔ عقل دے کے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہم اچھے برے کو جان سکیں، صحیح غلط میں تمیز کر سکیں۔ اب اللہ نے یہ دنیا عطا کی ہمیں، ساری چیزیں بتا دی گئی کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی جو آخرت کی زندگی ہوگی۔ تمام مراحل ہیں، راستے ہیں، ان مرحلوں سے گزرنا ہے، ان راستوں سے گزرنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا سامان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو بعد میں۔ ایمانداری سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم قبر میں جائیں گے تو حضور کی زیارت ہوگی نا، یہ فخر ہے نا ہمیں، یہ غرور ہے۔ لیکن ایمان سے بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ حضور کے سامنے چہرہ دکھانے لائق ہیں ہم؟ قبر میں تیسرے سوال پہ حضور کریم کا دیدار ہوگا، فرشتے اشارہ کریں گے، کیا ہمارے اعمال، ہمارے کردار یا ہم اس لائق ہیں کہ حضور کا سامنا کر لیں؟ ایک عاشق ہے، ایمان والا، دل میں درد والا، لبے مرگ ہے، لوگ بیٹھے ہیں کہ انسان اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس کی ایسی کیفیت تھی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی رو رہا ہے، کبھی اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پھر آنکھوں میں آنسو۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسا آدمی ہے؟ دو ہی طرح کے آدمی دیکھے، انسان دنیا سے گیا یا تو روتا ہوا گیا یا تو مسکراتا ہوا گیا۔ یہ کیسا انسان ہے جو رو بھی رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے؟ کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیا بات ہے کہ تم رو بھی رہے ہو پھر مسکرا رہے ہو، پھر رو رہے ہو پھر مسکرا رہے ہو؟ کہا کیا بتائیں؟ جب خیال اپنے گناہوں کی طرف آتا ہے تو دل سے خون کے آنسو نکلتے ہیں، لیکن پھر جب یہی ذہن، یہی خیال سرکار کی طرف جاتا ہے تو مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، اسی لیے کبھی رو رہا ہوں کبھی مسکرا رہا ہوں۔
تو عزیزان محترم، ہمارے پاس اتنی تیاری تو ہونی چاہیے امتحان میں بیٹھنے کے لیے کہ یقین ہو کہ اگر ہم فیل نہیں تو پاس تو ہو ہی جائیں گے، پاس تو ہو ہی جائیں گے۔ اور یہ یقین کہتے کس کو ہیں؟ آج یقین کی بڑی کمی ہے، بہت کمی ہے۔ یقین کی ایک عملی شکل میں بتاتا ہوں۔ دو بھائی تھے سگے، ایک بہت نیکوکار، ہمیشہ نیک کام کرتا، دوسرا گنہگار، دونوں الگ الگ چیز۔ یقین میں بتا رہا ہوں، جس یقین کی مثال ابراہیم خلیل اللہ نے دی تھی نارے نمرود میں ڈال، جس یقین کی مثال یوسف علیہ السلام نے کنویں میں دی ہے، جس یقین کی مثال یونس نے مچھلی کے شکم میں دی، جس یقین کی مثال نوح نے طوفان نوح میں دی ہے، جس یقین کی مثال موسیٰ نے طور پر دیا ہے، جس یقین کی مثال ہمارے آقا نے ہجرت کے وقت اپنے مکان سے نکل کر دیا ہے، اسی یقین کو میں بتا رہا ہوں کہ ایک نیکوکار ایک گنہگار، اور جو گنہگار ہے اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بستر مرگ پر ہے، اس کی روح نکلنے والی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اسی میں اس کا نیکوکار بھائی آیا، رو رہا ہے، غمگین ہے، تکلیف میں ہے۔ وہ گنہگار جو چند لمحوں میں دنیا چھوڑ دے گا، اس نے اپنے نیک بھائی سے ایک سوال کیا، میرے بھائی کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نیک بھائی نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے ہمیشہ گناہوں میں اپنی زندگی گزاری، اب دنیا چھوڑ رہے ہو، طرح طرح کے امتحانات ہیں، کیسے بخشے جاؤ گے، کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ یہی سب سوچ کے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں رو رہا ہوں۔ اس بندے خدا نے جو جواب دیا تھا، وہ جواب ہمارے ایمان کو طاقت پہنچانے والا ہے۔ اس نے کہا، میرے بھائی ایک بات بتاؤ، ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ، کیا ایک ماں اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے آگ میں جلتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ وہ گنہگار جو انتقال کرنے والا ہے، اس نے اپنے اس بھائی سے کہا، سوال کیا کہ یہ بتاؤ، کیا ایک ماں اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے اولاد کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، کبھی نہیں۔ اور یہی تو ہوا تھا اس صحابی کے ساتھ جس کی زبان پر کلمہ نہیں ہو رہا تھا، جاری نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ کو، لکڑیاں اکٹھا کرو اور جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو اس کو۔ اور جیسے ہی صحابہ نے لکڑیاں اکٹھا کی اور آگ بھڑکایا اور اس صحابی کو پکڑا اس آگ میں ڈالنے کے لیے، اس کی ماں نے کہا، یا رسول اللہ، میں کبھی اس کو نہ معاف کرتی، لیکن میں آج اس کو معاف کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے فلاں، تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، معاف کر دو، اگر معاف کر دو گی تو یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اسے کبھی نہیں معاف کر سکتی، اس نے میرا بہت دل دکھایا، مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، میری بہت نافرمانی کی ہے، میں اسے کبھی نہیں معاف کروں گی۔ تو اللہ کے نبی نے حکمت عملی اپنائی، معاف کرانا تھا، رحمت للعالمین ہے جی،
دکھانا تھا دنیا کو، پیغام دینا تھا، سبق دینا تھا۔ مصطفیٰ چاہتے تو کہہ دیتے جہاں تو نہیں معاف کرتی نہ کر، میں اسے معاف کرتا ہوں، تو کیا وہ بخشا نہ جاتا؟ بخشا جاتا، کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو اگر میرے آقا کہہ دیتے کہ تو نہیں معاف کرتی نہ کر، میں معاف کرتا ہوں، میں بخشوا دوں گا، لیکن نہیں، میرے آقا کو بتانا تھا، پیغام دینا تھا امت کو کہ دیکھو ماں کا مقام یہ ہوا کرتا ہے، ماں کا مرتبہ یہ ہوا کرتا ہے، اس لیے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کرو۔ وہ اگرچہ تمہیں ناپسندیدہ بات بھی کہہ رہے ہوں تب بھی خاموش رہو، نافرمانی نہ کرو۔ اور یہ چیز ابھی نہیں سمجھ میں آتی انسان کو، جو لوگ ان میرڈ ہیں انہیں نہیں سمجھ میں آتی، جب وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، جب ان کے بچے ہوتے ہیں، اور جب ان کے بچے وہی چیز پریکٹیکلی ان کے سامنے کرتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آتا ہے، تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ فرما برداری اور نافرمانی میں کیا فرق ہے۔ تو ایسا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لو، کیا ضرورت ایسا دن آئے؟ ورنہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام زمانہ لوگوں کے درمیان تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اللہ دنوں کو الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا تھا، یقین بہت اہم ہے، اور اگر ایمان کی نگاہ سے دیکھیں تو ایمان سے پہلے یقین کا ہونا ضروری ہے، یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یقین ہی نہیں ہوگا اللہ کی ذات پر تو ایمان کیسے؟ تو اس نے کہا کیا ماں اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے آنکھ میں جلتے ہوئے دیکھ سکتی؟ کہا خطان نہیں، اگر ماں ہے تو کیسے دیکھ لے گی؟ کتنی پیاری بات اس نے کہا تھا، کتنی خوبصورت بات اس گنہگار انسان نے کہا پھر میرے بھائی کیوں اس بات کو بھول رہے ہو؟ کیوں بھول گئے؟ وہ رب ہے جو ماں سے کروڑوں ہزار درجے بلند ہے، ماں سے کروڑوں ہزار درجے بلند ہے، وہ اپنے بندے کو آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھے گا؟ یہ یقین تھا اس کا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اس یقین کی بنیاد پر اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنتی قرار دے دیا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سب سے پہلے اس سے لو لگاؤ، اس کی ذات پر یقین کرو۔ جب اس کی ذات پر یقین ہوگا تو تم نافرمان بن بھی نہیں سکتے، نافرمانی کی بات آئے گی ہی نہیں۔ جب آدمی اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ ہو جائے گا تو نافرمانی کا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اگر حاصل ہوا ہے، ورنہ اس دور میں بہت سے لوگ تھے، بہت سے لوگ تھے، ایک سے بڑھ کے ایک عابد و زاہد، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک ان تک پہنچایا اور حکم دیا اویس قرنی سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ کئی باتیں ہیں اس میں، کئی جواب ہے۔ ایک تو یہ جواب تھا کہ وہ میرا عاشق صادق ہے، عاشقوں کے امام ہیں اویس قرنی، اس کی تمام مثالیں موجود ہیں، جواب موجود ہے۔
لیکن حضور کے زمانے میں تھے، حضور کی زیارت سے محروم ہوئے صرف اور صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ معمول تھا آپ کا، آپ جب اپنے جانوروں کو چرا کر واپس آتے، بکریوں کا دودھ نکالتے تو سب سے پہلے اپنی والدہ کو پیش کرتے، پھر اپنے بچوں کو کھلاتے تھے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک بار حاضر ہوئے، دیکھا کہ والدہ جاگ رہی ہیں، دودھ گرمایا، کٹورے سے لے کر آئے دروازے میں تو دیکھا کہ والدہ سو گئی تھی۔ پوری رات اسی دروازے پر کھڑے رہ گئے، پوری رات۔ جب صبح میں آنکھ کھلی، والدہ نے پوچھا بیٹا اویس کیا بات ہے؟ تب انہوں نے اپنا مقصد، اپنا معمول، اپنا عمل بتایا تو والدہ نے دعائیں دی۔ والدہ بہت عظیم المرتبت ہستی بلا شبہ، لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس نے اگر اپنے والدہ کو راضی کر لیا ہے، والد ناراض ہیں تو بخشا جائے گا۔ سنو، اگر والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو والد کی پیشانی بھی جنت کا دروازہ ہے۔ ایک کو راضی کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، یہ خیال دل سے نکال دو۔ اگر یہ ذہن میں ہے کہ میں اپنی والدہ کا منظور نظر اور محبوب نظر ہوں تو یہ دماغ سے نکال دو۔ دونوں کی رضامندی بہت ضروری ہے، دونوں کی خدمت بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ چونکہ بات تقریر کا کیا ہے، تقریر تو ایک ایسی فیلڈ ہے، کسی کو بھی بیٹھا دیجئے بولنے کے لیے تو بولتا ہی رہے گا۔ آج کل تو چلن بھی ہے، ٹریڈ بھی ہے بولنے کا، کہیں بھی چلے جائے تو ہر آدمی چودھری بنا رہتا ہے، ہر آدمی بولے پڑا رہتا ہے، سمجھ میں نہیں ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط، سب بولتے چلے جاتے ہیں لوگ۔ تو تقریر ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں دور حاضر میں عملی زندگی میں قدم رکھنا چاہیے، عملی زندگی میں، اور ذہن کو بالکل صاف ستھرا کر لیں۔ جو بھی عمل کرے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کچھ نہیں۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کوئی واہ واہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اب چونکہ الحاج علاء الدین صاحب دادا حضور صوفی ملت علیہ رحمت و رضوان کے مرید خاص، ان کے بڑے بھائی حاجی شہاب الدین صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے دادا حضور صوفی ملت علیہ رحمہ کی بڑی خدمت کی ہے، یہ پورا گھرانہ، اور میرے خیال سے چوتھی نسل ہے، 4 نسلوں سے۔ اچھا، ہمارے ہاں اس طرح کا پیری مریدی کا ٹریڈیشن نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میری ایک ایسی خانقاہ ہے جو اپنے سادگی کی وجہ سے جانی جاتی ہے، اپنی سادگی کی وجہ سے۔ خانوادہ جھوسی، مخدوم شعبان ملت بیابانی جھوسوی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے 25 سال قبل ہندوستان تشریف لائے، اور آج بھی آپ کی مزار کے پایتانی سرہانے، جب آپ کا وصال ہونے والا تھا تو آپ نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، اور ہانڈی تھی، ہانڈی جس میں کھانا بنتا ہے، آپ نے پلٹ کر 3 ہانڈیاں رکھی، ایک کے اوپر ایک، اور اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اللہ دے گا تو کھا لینا ورنہ سو جانا، شکر ادا کر کے۔ کسی سے مانگنا نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اور اس کی عملی مثال دی ہے جد امجد حضرت مخدوم شاہ خلیل اللہ سہروردی نے، جن کے بارے میں میں نے بتایا تھا دور اکبری کے بزرگ ہیں، ہاں، کہ اکبر نے 52 موضع کی زمین دی تھی، 52 موضع کی زمین، اور آپ اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان سے کوئی فرد اگر تھوڑی سی بھی زمین لے لے گا تو میرے خاندان سے خارج ہو جائے گا۔ بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ اور آج جو بھی خانقاہیں نظر آتی ہیں اکثر و بیشتر، میرا تصوف پر ریسرچ ہے، میں ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے ایران گورنمنٹ کے دعوت نامے پہ
3 ہفتے کے دورے کے لیے جا رہا ہوں ایران، سرکاری خرچ پر. میرا اسی پر ریسرچ ہے، تصوف پر، اس کی تعلیمات، صوفیاء ہند کی ادبی خدمات، علمی خدمات، دینی خدمات بہت زیادہ ہیں، انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور ایک چیز میں بتا دوں بہت آسانی سے، آج یہ جو دنیا میں ہنگامہ آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے ملک ہندوستان میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صوفیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں. کس بزرگ نے کتاب نہیں لکھی ہے؟ ہمیں صرف نظر و نیاز اور فاتحے میں الجھایا گیا، صرف فاتحے میں، لنگر میں الجھا دیا گیا. سرکار غوث اعظم سے لے کر ہندوستان میں جتنے بھی اولیاء اکرام کا نام لیجئے، میں ان کی کتابوں کا نام بتا دوں گا، سب صاحب علم تھے، روشن ضمیر تھے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے جو اصل تھا اسے چھوڑ دیا اور جو فروعی چیز تھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیے. تعلیمات پڑھیے، صرف ایک کتاب کی اہمیت 3 لوگوں کے حوالے سے. کشف المحجوب کا نام اہل علم جانتے ہیں، داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، اس کتاب، صرف اس کتاب کا یہ معاملہ ہے، میں ایک کتاب کی اہمیت بتا رہا ہوں، اس کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ جو صرف اسے پڑھ لے وہ ولی ہو جائے گا. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں جسے پیر کامل نہیں ملتا وہ اس کتاب کو پڑھ لے اسے پیر کامل مل جائے گا. حضرت ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نہیں مل رہا ہے وہ اس کتاب کو پڑھ لے اسے اللہ مل جائے گا. ایک کتاب ہے ایسی، اور جتنے بھی صوفیاء اکرام گزرے ہیں سب نے کتابیں لکھی ہیں، سب نے لکھی ہیں. سرکار غوث اعظم صاحب تصنیف بزرگ ہیں، سرکار غریب نواز صاحب تصنیف بزرگ ہیں، قطب الدین بختیار کاکی صاحب تصنیف بزرگ ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر محبوب الہی نظام الدین اولیاء، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، مخدوم شعبان ملت بیامانی، جتنے بھی بزرگان دین سب صاحب علم، صاحب تصنیف بزرگ ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی تعلیمات کو دفن کر دیا، طاق پر رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے، میں بہت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کا علم بے فائدہ ہے، اس میں فیض نہیں رہ گیا، برکت نہیں رہ گئی. اس کی برکت کیسے جانی جاتی ہے؟ اگر علم، جو علم ہم نے حاصل کیا اس سے ہمیں ہی نہیں فائدہ مل رہا ہے تو دوسرے کو کیا ملے گا؟ سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. چھوٹی سی مثال ہے، ایک سائیکل ہے، اگر ہم اس سے اپنا کام نہیں لے پائیں گے تو دوسرے کو کیا دے پائیں گے؟ بھائی پنچر ہے، اگر وہ مان لیجئے اگر وہ پنچر ہے تو ہم بھی نہیں جا پائیں گے چوراہے تک، اور کوئی مانگنے آئے گا تو اسے دے بھی نہیں پائیں گے. اسی طرح سے ہے، ہم اپنے علم سے خود فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تو دوسرے کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ تو تعلیمات، بزرگوں کی جو تعلیمات ہے، اولیاء اکرام کی تعلیمات ہے، اس میں یقین جانے، باخدا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرے. مکاشفۃ القلوب، کیمیاء سعادت، احیاء العلوم، ملفوظات محبوب الہی، عوارف المعارف، سراج المعارف، مجمع السلوک، تزکیۃ الاولیاء، قصص الاولیاء، ان کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ کے ذہن اور دل کی گندگی نہ دور ہو جائے گی تو میرا گریبان پکڑ لیجیے گا. آپ کے اندر یہ جو بغض و حسد، تکبر، غرور، انانیت، اول فال، یہ سب ختم ہو جائے گا. ایک خاموش سمندر کی طرح ہو جائیں گے آپ. پھر آپ کو دنیا کی حقیقت، زندگی کی حقیقت، ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. عزیزان محترم، اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے. اور معذرت چاہتے ہوئے ایک بات عرض کروں کہ اکثر و بیشتر اسٹیجوں پہ جاتا ہوں
آج کل مسئلہ یہ ہے اختلافی باتوں کو اٹھا دیتے ہیں لوگ کسی نہ کسی بہانے سے, کسی نہ کسی طریقے سے. میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, کسی طرح کی کوئی بھی اختلافی بات نہ عوام میں بولنے لائق ہے نہ اسٹیج پر بولنے لائق ہے. جو مسئلہ جہاں پر پڑا ہے اس کو وہیں چھوڑ دیجئے. اور ایک بڑا عجیب معاملہ ہے, سچ بتا رہا ہوں, یہ تو ان کی محبت ہے علامہ آفاق رضا صاحب کی, اور ان کی محبت ہے میں آ کے بیان کر رہا ہوں, ورنہ میں نے بھی جو ہے کنارہ اختیار کر لیا. اب صرف لکھ رہا ہوں کتابیں, آپ لوگوں کی دعا سے الحمدللہ بھی 30 دسمبر کو میری ایک کتاب لانچ ہوئی ہے. اس کے پہلے 2 کتابیں میں نے لکھی ہوئی ہیں, چوتھی کتاب 5ویں کتاب کی تیاری چل رہی, اسی سلسلے میں جا رہا ہوں. تو اب تقریر کا کیا ہے, بولوں گا گھنٹے 2 گھنٹے, مہینے 2 مہینے رہے گی, اس کے بعد ضائع ہو جائے گی. لیکن جو میراث تحریری شکل میں دے کے جاؤں گا وہ زندہ رہے, یہ سوچ. تو اختلافی بات کو ختم کر دیجئے. آج ایک کیٹیگری ہے پیروں کی, ایک کیٹیگری ہے علماء کی. علماء پیروں کے اوپر انگلی تانے کھڑے ہیں, پیر علماء کے اوپر انگلی تانے کھڑے ہیں. تو یہ جی اکثر میں سن رہا ہوں, تمام جگہ پر سننے کو آتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے, آپ بتا دیجئے. لڑائی جھگڑا کرتے, ایک دوسرے پر الزام, ایک دوسرے کی خرابیاں, ایک دوسرے کی برائیاں, ایک دوسرے کے اندر عیب, کچھ نہیں حاصل ہونے والا, کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا سوائے بد امنی, بد نظمی, اور لوگوں کو اور نقصان آپ پہنچائیں گے. تو ہر طرح کی اختلافی بات, کوئی آپ سے اختلافی سوال بھی کرتا ہے تو جواب مت دیجیے. باخدا میں کہہ رہا ہوں, سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہم سبق حاصل کریں کہ آپ کے وصال کے بعد انہی کے زمانے کے, انہی کے دور کے, انہی کے ساتھیوں میں سے کوئی صاحب تھے, ان سے کسی نے پوچھا امام احمد ابن حنبل کی کوئی ایک عادت بتاؤ, ایک اچھی عادت بتاؤ مجھے, تم تو ان کے ساتھ بہت وقت گزارے ہو. تو اس نے جو جواب دیا تھا سن کے ہوش اڑ جائیں گے آپ کے. اس شخص نے کہا امام احمد ابن حنبل سے اگر کوئی 100 سوال کرتا تھا تو 99 بار کہتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. لا علمی کا اظہار کرتے تھے, مجھے نہیں معلوم ہے. اور اس لا علمی کی وجہ سے اگر معلوم بھی ہوتا نہیں بتاتے تھے. تو اس کی وجہ سے کتنی عافیت والی زندگی انہوں نے گزاری ہے. جتنا ہی بولیں گے آپ, اگر کام کی بات نہیں ہے, سمجھ بوجھ نہیں ہے, تو صرف اختلاف پیدا ہوگا. عزیزان محترم, ہم سب کو مرنا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ, اور خود پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات پر یقین رکھیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتوں پر یقین رکھیں, اور اولیاء اکرام کی محبتوں پر یقین رکھیں. ہر جگہ اچھے اور برے ہوتے ہیں. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. پیروں میں بھی اچھے پیر ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. اچھے پیر کی صحبت ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا, کامیاب کر دے گا. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آدمی صحیح مرید ہے, کامل مرید ہے, تو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا ہی نہیں, دین کی نافرمانی کرے گا ہی نہیں, دین کے احکام کی پابندی کرے گا. لیکن اگر مرید ہی غلط ہے تو اس کا ٹھیکرا پیر پر تھوڑی پھوڑا جائے گا. تو اگر ٹھیکرا پیر پر پھوڑنا ہے تو سب سے پہلے تو پھر وہ جو جس اسلام کے کلمے کو اس نے پڑھا ہے, اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ تو ایک ایڈیشنل سبجیکٹ ہے, سونے پر سہاگا جس کو کہتے ہیں, کہ بندہ ایمان لایا اللہ پر, اس کے رسول پر, اور اسلام کو قبول کیا. اب اس کے بعد ایسی نسبتیں روحانی حاصل کر لی کہ اسے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے, کام اس کا آسانی سے ہو جائے, روحانیت عرفانیت حاصل ہو جائے. تو صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. اللہ بخشنے پہ آ جائے تو ایک کتے کو بھی بخش دیتا ہے, نہ بخشنے پہ آئے تو بڑے سے بڑے عابدوں زاہدوں کو بھی نہیں بخشتا. عزیزان محترم,
اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تنہائی میں اختیار کرے، تنہائی میں اللہ کی طرف تنہا رہ کے، مجمع میں نہیں، اکیلے رہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا آپ، جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی کو سوچیں گے اور اپنے گناہوں کی طرف دل کی نگاہوں کو ڈالیں گے، فوراً آپ کا قلب و ذہن دھلنا شروع ہو جائے گا۔ پریکٹیکلی چیز میں بتا رہا ہوں، اکیلے میں تھوڑا دیر غور و فکر کر لیجئے، جہاں دل میں پانیوں کا اکٹھا ہونا شروع ہوا اور آنکھوں کے راستے وہ ٹپکنا شروع ہوئے، تو آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کا ذہن بھی پاک ہو جائے گا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کو وہی بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جس کا قلب و ذہن پاکیزہ ہو، صاف ہو، مثل آئینہ ہو۔ تو قلب کو پاکیزہ کریے، ذہن کو پاکیزہ کریے، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مزہ لیجئے، لطف لیجئے، اس کی بندگی کا لطف لیجئے، اس کی وحدانیت کی لذت لیجئے۔ پہلے یہ کریے، یہ دنیا کی جھمیلوں سے دور ہو جائیے۔ حج جن صاحبہ کو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، وہ نیک خاتون تھیں اور اللہ والوں سے سچی محبت کرتی تھیں، اور اللہ کی مرضی ہے، ہم سب کا دعا کرنا ہمارا کام ہے، ہماری دعاؤں کو نہ قبول کرے وہ اپنی مرضی سے بخش دے۔ ایک سوال اسی پہ آیا کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا اہل محشر کے سامنے، جو دنیا میں عبادت کرتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، پرہیزگاری کرتے ہوں گے، بہت نیک نامی ہوگی ان کی، اور بہت سے ایسے بندے ہوں گے جن کو دنیا جانتی ہے کہ بہت گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن اللہ انہیں اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ یہ تو غلط ہے، لوگ کہہ ہی دیں گے۔ ہاں، کسی نمازی کو اگر آپ کہہ دیجئے تو یہی بول دیں گے لوگ، ارے بھائی نمازی آدمی کو آپ ایسا کر رہے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے عمل کی بنیاد پر جنت ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس بات کو، جنت اللہ رب العزت کی خوشنودی سے ملے گی، اللہ کی رضا سے ملے گی، عمل سے نہیں ملے گی۔ عمل کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، خوب کرنا چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین محکم ہونا چاہیے۔ تو پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا بھائی اللہ کو اپنی قدرت، اپنا اختیار دکھانا ہے، اپنے اختیار کا مشاہدہ کرانا ہے دنیا والوں، اہل محشر کے سامنے، کہ دیکھو میں رب ہوں، میں خدا ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، میں جسے چاہوں جنت دوں، جسے چاہے جہنم دوں، میری مرضی۔ اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک، کہ اس کی مرضی میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یہی پیغام ایک عارفہ خاتون اللہ والی حضرت رابعہ بصریہ نے دیا، ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی لے کر۔ لوگوں نے پوچھا کیا حالت بنا رکھا ہے؟ کہا جی میں آتا ہے کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں۔ کہا بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ کہاں جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، فلسفہ دکھایا، بندگی کا، عبادت کا فلسفہ بتایا۔ کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا ارے میاں عبادت کرنا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے کرو، اس کی خوشنودی کے لیے کرو، کچھ بھی عمل کرنا ہے تو اپنے خالق و مالک کی رضامندی کے لیے کرو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا ارے جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر کیا مسئلہ ہے، وہ راضی ہو گیا تو پھر کوئی دقت ہی نہیں، پھر جنت کی کیا پرواہ، جہنم کی کیا پرواہ۔ جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری خدائی ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی، کوئی خطا ہو تو مولا معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے مرحومین کے لیے جانا چاہیے قبروں پر۔ اگر آپ روز نہیں جا سکتے ہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار جایا کریں قبرستان، اور اپنے مرحومین کو فاتحہ کیا کرے، ایصال ثواب کیا کرے، خود پڑھا کرے۔
ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودیاں حاصل ہوتی ہے. تو ہم سب کو اچھے عمل کرنا چاہیے. مولا تعالیٰ ہم جتنے حاضرین یہاں پر حاضر ہیں، ہم سب کے گھروں کے مرحومین جو دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. بلند آواز سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. یا اللہ، جانے انجانے میں ہم سے جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں سرزد ہوئیں، ہم شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں صدق دل سے اور کلمہ پڑھتے ہیں. یا اللہ، ہماری توبہ کو، ہمارے ایمان کو قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں.